السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آج ہم نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد کون سی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کون سے وظیفے ہمیں پڑھنے چاہیے، وہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کا لفظ آیا ہے تو استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ کے علاوہ جو استغفار کے اور صیغے ہیں جو مسنون ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر سے سنیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ملتی ہے، اور اے بزرگی اور عزت والے، تو بڑی برکت والا ہے۔ تو یہ اس کی میننگ ہے، تو اس دعا کو بھی یاد کر لیں۔ اسی طرح ایک اور مختصر دعا ہے، بھی ہم اور آپ بڑی آسانی سے سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اپنی یاد یعنی اپنے آپ کو یاد کرنے میں، اپنی شکر گزاری میں، اور اپنی عبادت کو میرے ذریعے اچھا کرا لینے اور اچھا بنا لینے میں میری مدد فرما۔ یہ دعا بندہ کرتا ہے۔ پھر سنیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ چوتھی دعا ہو گئی۔ 5ویں دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اس سے پہلے والی روایت سنن ابی داؤد، سنن نسائی کی اللہم انت السلام والی روایت مشہور ہے دونوں، اور یہ 3 اور 4 نمبر یعنی اللہم انت السلام اور رب اعنی علی ذکرک، یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ روایت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کسی شان والے کو اس کی شان کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، یہ 5ویں دعا ہے۔ 6ٹھی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ صحیح مسلم کی روایت۔ پھر سنیں، یہ تھوڑی لمبی دعا ہے، آپ چاہیں تو اسے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز کسی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، ہم نے ہر چیز کو مشکل بنا لیا ہے، ہم نے شارٹ کٹ تلاش لیا ہے۔ سلام کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کا راستہ شارٹ کٹ تلاش لیا ہے۔ امام صاحب نے الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کر لیا اور ہم نے سمجھا کہ بیڑا پار ہوا، چلو چھٹی ملی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں پیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اقتدا اور آپ کی پیروی اگر ہمیں محبوب ہے تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد کون سے اذکار، کون سے وظیفے، کون سی دعائیں سکھلائی ہیں اپنے صحابہ کو، کون سی دعائیں پڑھی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں، وہ دعائیں یاد کریں. مشکل نہیں ہے. دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. نہ بچنے کی طاقت ہے نہ کچھ کرنے کی قوت، مگر اللہ جس کو دے دے. اللہ کی مدد جسے حاصل ہو جائے وہی کچھ کر سکتا ہے، کوئی نیکی کر سکتا ہے اور کسی برائی سے بچ سکتا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. لا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل، اسی کی ساری نعمتیں ہیں اور اسی کے سارے فضل ہیں. ولہ الثناء الحسن، اور اس کی اچھی تعریف ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کو پسند نہ کریں لیکن ہم بندگی اسی کے لیے خاص کر دے رہے ہیں، ہم ساری بندگی اسی کے لیے خاص کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے. یہ چھٹی دعا ہو گئی. 7ویں دعا کے طور پر ہمارے سامنے آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی سنیے جو امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر لیتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت رکاوٹ رہتی ہے. جب تک موت نہیں آ رہی ہے تبھی تک وہ جنت میں نہیں جا پا رہا ہے. جیسے ہی موت آئے گی وہ جنت میں چلا جائے گا، یعنی جیسے ہی موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ کسی عام آدمی کا کہا ہوا نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو مانیں چاہے تو نہ مانیں، چاہے تو ہمیں یقین ہو چاہے تو نہ ہو، شک و شبہ باقی رہے. نہیں، بلکہ یہ امام کائنات، امام الانبیاء والرسل، ہم سب کے قدوہ، نمونہ، پیشوا، رہنما، اور ہم سب کے نبی و رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا ہے. تو یہ آیت الکرسی کا اہتمام کریں، آیت الکرسی یاد کر لیں. آیت الکرسی آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ یعنی دوسری سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، دوسری سورت کی 255 نمبر آیت یا تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تیسرے پارے کی تیسری آیت وہ آیت الکرسی ہے، اس کو یاد کر لیں قرآن دیکھ کر کے. اس لیے کہ میں یہاں پہ پڑھوں گا لیکن میرے ایک بار پڑھ دینے یا 2 بار پڑھ دینے سے آپ شاید یاد نہ کر پائیں، لیکن پھر بھی سن لیجیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. پھر سنیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس آیت کو یاد کر لیں اور اسے پڑھیں، جس کا میننگ ہوتا ہے کہ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی اس کی اجازت کے بغیر. ہم اور آپ بڑے سفارش کی بات کرتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں. جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر
دسترس حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے علم میں سے کچھ حاصل کرنا چاہیں لوگ، انسان بندے، تو نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے، اللہ جس قدر چاہے اپنے انبیاء اور رسولوں کو اپنے علم میں سے دیتا ہے، پہنچواتا ہے، اس قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور وہ بڑا بلند اور جلیل القدر ہے. تو یہ سورہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے حضرات گرامی. اور دعائیں ثابت ہیں جو آپ آئندہ ویڈیو میں سنیں گے. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اپنے نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور لائک بھی کیجیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.